ہمارے اس سفر میں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے خاص میزبان اور اس پورٹ بلیئر شہر کے مانی جانی شخصیت حضرت مولانا مفتی معاذ احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ساتھ ہیں، اور انہی کی وساطت سے ہمارا اس بوٹ میں آنا ہوا اور ہمارا جو استقبال احترام جو ہوا، میں حضرت کا بھی بڑا ممنون اور مشکور ہوں۔ اور انہوں نے کپتان صاحب سے مل کے اندر جا کر ماشاء اللہ تعالیٰ جہاں کپتان حضرات رہتے ہیں وہاں ہمیں لے کے گئے، اور پورا شپ انہوں نے ہمیں ماشاء اللہ کس انداز سے دکھایا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ تو مولانا معاذ صاحب گجرات چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، دین کے لیے آئے ہیں، دینی مقصد ہے، ورنہ کاروبار میں گجرات میں لگ جاتے تو گجراتی لوگ تو جدی پدری انہیں نسلاً وہ کاروباری ہوتے ہیں، لیکن اس کاروبار کو چھوڑ کر صرف قرآن کریم کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ مولانا مکاتب کا ایک بہترین نظام چلا رہے ہیں نورانی مکاتب کے ذریعے سے، تو یہاں پر میں پرسوں سے ان کو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت نورانی مکاتب کا آپ تعارف کرائیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ نورانی مکتب کا مکاتب کا جو نظام چلا رہے ہیں یہاں پر اس کا تعارف کرائیں مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں بھی آپ کا ممنون اور مشکور ہوں، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اللہ سلامت اور رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ایسے بزرگوں کو بار بار ہمارے جزیروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور بار بار اللہ پاک لے کے آئے آپ لوگوں کو۔ آمین۔ ہمارے جزیرے میں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کے مشورے سے ہم لوگ یہاں میں ہیں۔ حضرت الحمدللہ انڈمان جزیرے کے اندر 4 سے 5 بار تشریف لائے، اور حضرت کی خواہش بھی یہی تھی کہ آپ یہیں رہیں اور یہاں پہ مکاتب کا نظام، مکاتب کی جال بچھائے، اور الحمدللہ حضرت کے مشورے سے ہم نے دھیرے دھیرے اس طرح کی محنت کو پھیلایا، عام کیا، ماشاءاللہ۔ اور مکاتب نورانی مکاتب ہمارے گجرات میں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب جو باڈولی سے تشریف تعلق رکھتے ہیں، لیکن ڈابیل میں ماشاءاللہ درس وغیرہ دیتے ہیں، تو حضرت کا یہ نام مجھے بہت پسند آیا تھا، اور مکاتب کا جو نورانیت، ان کا ماحول، ان کا نظام، ان کی ترتیب دیکھی تو مجھے بہت اچھی لگی، اور اس کے علاوہ نام سے مجھے محبت زیادہ ہو گئی، تو میں نے ہمارے بڑے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم سے مشورہ کر کے حضرت کو یہ نام بتایا، تو حضرت نے بولا بہت اچھا نام ہے، نظام چلائیے، محنت کیجئے۔ تو حضرت نے اس نام کو اپنی مبارک تصدیق کے اندر اپنے لیٹر پیڈ پر لکھا، تو تب سے میں نے یہ نظام کو حضرت کے کہنے پر چلا رہا ہوں اور کر رہا ہوں۔ اصل یہ ہمارا نورانی مکاتب صرف ہمارے مکتب کا نام نہیں ہے، کچھ علماء ہے اس کے اندر جو اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے جزیروں کے اندر مکاتب کیسے قائم ہو۔ مکاتب کے علاوہ بنجر علاقوں کے اندر کہاں کہاں قرآن کا تقاضا ہے، کہاں کہاں ٹپائیوں کا تقاضا ہے، کہاں کہاں ایسی مسورات ہیں، ایسی عورتیں ہیں جہاں پہ ان کے کچھ کھانے پینے کا نظام نہیں ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ساری چیزیں ہیں، اور لوگ مرتد ہو رہے تو مرتد ہونے کے لیے کون سی کتابیں ایسی ان لوگوں کو دی جائے جس سے ان کے ایمان کے اندر تازگی آوے، ان کے اندر پختگی آوے، وہ کتابیں بھی لا کر ہم لوگ ان کو فری میں دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے یہاں بھی جزیرے کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ایک مجمع ہے، بہت بڑا ایک عملہ ہے، سب کا نام تو لینا مناسب نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو احباب ہمارا تعاون کر رہے ہیں، جو ساتھ دے رہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جانوں میں، مالوں میں، عمروں میں، عزتوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت کے کہنے پر یہ نظام شروع کیا، الحمدللہ ابھی تواسل سے چل رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ نورانی مکاتب کہیں گجرات میں، ہندوستان کے کسی دوسرے شہر میں اس نام سے الگ سے کوئی نہیں چل رہا ہے، یہیں پر آپ نے اس کی شروعات کی ہے؟ گجرات میں حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی کر کے وہ چلا رہے، بہت منظم طریقے سے ان کی نگرانی میں 4,500-5,000 ہزار مکاتب چلتے ہیں نورانی مکاتب کے ہی نام سے؟ جی جی جی۔ جزاک اللہ، بہت اچھا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کب سے یہاں، کتنے سال ہو گئے آپ کے یہاں؟ میرے یہاں پہ 14 سال ہو گئے، میں 2011 میں آیا تھا، لیکن کئی بار یہاں سے واپسی میں جانے کا نظام بنایا، قید خانے جیسا لگ رہا ہے، لیکن واقعی میں محنت کا میدان ہے۔ یہاں پہ آنے والی نسلوں کی تعلیم کے لیے، قرآن کے لیے جو منظم طریقے ہونے چاہیے، جو گجرات میں ہم نے دیکھا، بامبے میں دیکھا، وہ یہاں ماحول نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے، حضرت کی توجہات اور برکت سے اللہ پاک نے اس نظام کو چلایا۔ ہم 2 بچوں سے شروع کیا تھا، الحمدللہ 150 بچوں تک مکتب کی تعلیم کا نظام ہوا۔ پھر لاک ڈاؤن کے حالات کے بعد ابھی 80 بچے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک بھائی ہیں مولانا محمد صاحب کر کے، جو ساؤتھ پنڈ میں ہیں، وہاں پہ بھی الحمدللہ 95 بچے ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو علماء ہم سے جڑے ہوئے، کوئی جگہ 60 ہے، کوئی جگہ 50 ہے، کوئی جگہ 30 ہے، لیکن الحمدللہ وہ اپنی اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ویسے ایک بات ہے کہ گجرات کو یہ شرف حاصل ہے کہ گجرات کی سرزمین پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قدم رکھا ہے، اور جو انہوں نے گجرات کی سرزمین پر قدم رکھا ہے تو گجراتیوں سے اللہ رب العزت ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا سے باہر بھی جہاں جہاں ہم گئے ہیں، افریقہ کے بالکل ان بیابانوں میں ہم نے گجراتیوں کو دیکھا کہ کس انداز سے مسجدیں انہوں نے آباد کر رکھی ہیں، اور کس انداز سے انہوں نے مکاتب کو ماشاء اللہ تعالیٰ جو مدارس سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے جگہوں پر ہم نے گجراتیوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہی۔ بہت ہی محنت کش قوم ہے، لیکن میں گزارش ضرور کروں گا، میں بھی تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے اس پورے علاقے کو میں نے کافی حد تک دیکھا ہے۔ یہ جو کل ہم کہاں گئے تھے 12 ٹن گئے تھے ہم کل، لیکن وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل صرف 7 گھر مسلمان ہیں، شاید مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 40 کلومیٹر کے ایریا میں صرف 30 یا 40 مسلمان ہیں، اور ایک مسجد ہے تقریباً 10-12 سے زیادہ وہ چرچ ہوں گے، اور بہت سارے مطلب عبادت خانے دوسرے لوگوں کے الگ الگ ہیں، لیکن مسجد صرف ایک ہے۔ ٹھیک، تو میں گزارش کروں گا انشاءاللہ کہ اس علاقے کی طرف اور زیادہ آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، مجھے ایک بات اور بتائیں کہ آپ بھی اپنی زندگی کوئی خاص واقعہ بتا دیں جس میں اللہ کی مدد، مثلا میں اپنے بارے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی مدد کا اظہار کیا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا آج صبح فجر کی نماز کے بعد کہ اس طرح اللہ ہماری اتنی جلدی مدد کریں گے کہ ہم جلدی اس بورڈ پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن جو ہی اندر آئے تو ان کا سارا اسٹاف، یہ سارے لوگ بھی وہاں سے کس طرح کھڑے ہوئے، میں نے فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ لوگوں کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ لوگوں کے دل آپ کے ہاتھ میں، آپ پھرنا چاہیں گے تو بس سیکنڈوں میں آپ ان کو پھیر دیتے ہیں، اور اگر لوگوں کے دلوں کو اللہ سخت کرنا چاہے وہ بھی سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا کوئی خاص واقعہ بتا دیں کہ جس میں عبرت ہو یا جس میں ایمان بڑھتا ہو، کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے آپ کے ساتھ یہاں پر پیش آیا ہو۔ ایسے آئی لینڈ کے اندر ایک تو ماں باپ خاندان سب کو چھوڑ کر ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی ہمارا نہیں ہے، جی، لیکن اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب کی خدمات اور تعلیم کو عام کرنے کی برکت سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی ہے کہ سب لوگ ماشاءاللہ، کوئی بھی کام آج تک میرا اٹکا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور خصوصاً ہماری یہ جو باہر سے مہمان علماء آتے ہیں تو سمندریوں کا سفر جو خاص طور پر رہتا ہے، تو ہمارے اس بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں اور اونر ہے، خاص طور پر ہمارے محمد صاحب جاڈویٹ، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ان کے والد صاحب کو آپ دیکھتے تو واقعی میں خوش ہو جاتے۔ محمد صاحب کے والد صاحب حافظ محمد ہاشم صاحب تھے، حافظ قرآن تھے، بہت قرآن سے ان کو لگاؤ تھا، اور قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ان کا معمول تھا، لیکن علماء سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ محمد صاحب کا ایک بیٹا فرحان ہے، جب ان سے میں نے بات کی تو بولا کہ انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے رات کو دیر سے جواب دیا، تو الحمدللہ انہوں نے بھی ایک نظام بنا دیا، تو بیٹا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اور باقی ہمارے یہاں بھی جتنی فیملی ہے گجرات کی، فیصل بھائی ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے نور بھائی ہیں، ان کی فیملیاں ہیں، مطلب بہت محبت کرتی ہے سر، اور اتنی محبت کرتی ہے کہ چھوڑ کر جانے کا جی نہیں چاہ رہا ہے۔ اور ایک انڈمان میں ایک لوکل ہے ہمارے الوی چاچا کر کے، الحمدللہ انہوں نے باپ کی طرح انہوں نے ہمیں بچوں کی طرح رکھا ہے۔ جزیرہ انڈمان نکوبار میں ہمارے ابا ہے وہ، اور بہت محبت کرتے ہیں سر، ہر آن ہر پل گھر میں چھوٹی بڑی جو بھی مصیبتیں ہو، تکلیف ہو، خوشی ہو، ہر وقت ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، وہ بھی ابھی چنئی گئے ہوئے ہیں، تو حضرت ان کے لیے دعا فرمائے اب سفر میں چاچی کے آپریشن کے لیے، اللہ تعالیٰ چاچی کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ ایسے دور دراز علاقوں میں آ کر کوئی اپنا نہیں، لیکن وہ لوگ اپنے بن گئے۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ کی زندگی کا جو اچھا آپ ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے، ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے، یہ اپنوں سے بہت دور ہیں، لیکن یہاں کی سرزمین پر اللہ رب العزت کی مدد یہ ہوئی کہ یہاں کے رہنے والے لوگ، چاہے وہ اکثر یہاں تو باہر کے ہی لوگ رہتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہمیں اپنوں سے بھی زیادہ محبت دی اور ہمارا دل لگ گیا، اور ان لوگوں کے دل بھی اللہ کے قبض قدرت میں ہوتے، اللہ کے قبض قدرت میں ہوتے، تو یہ اللہ کی ایک مدد ہے کہ اللہ نے ان کو آپ کا جیسے سہارا بنا دیا۔ بہت بہت شکریہ۔